السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی عجیب کرنسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں آپ سن کر واقعی حیران ہو جائیں گے کہ زمانہ قدیم میں اس قسم کی کرنسی بھی ہوا کرتی تھی۔ آئیے چلتے ہیں ایک تاریخی اور دلچسپ سفر پر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بیلچہ زراعت کے لیے نہیں بلکہ خرید و فروخت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، چین کی قدیم کرنسی سپرڈ منی جو بیلچے جیسی شکل کی تھی، صدیوں تک ایک مقبول ترین کرنسی رہی۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ بیلچہ نما سکے کب، کیوں اور کیسے استعمال ہوئے، ان کے فوائد اور نقصانات کیا تھے اور آخرکار ان کا انجام کیا ہوا۔ زاہو چین کے بیو بی یعنی سپرڈ منی 700 قبل مسیح اس خاندان کے آخری دور میں تقریباً وجود میں آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب چین مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جنہیں وارنگ اسٹیٹس یعنی جنگی ریاستیں کہا جاتا ہے۔ ان میں خاص طور پر ریاستیں تھیں جیسا کہ زاؤ، ہان، ووئی چی۔ زاؤ، ہان، ووئی چی نے اپنی الگ الگ سپرڈ کرنسیاں متعارف کروائیں۔ اصل میں بیلچہ کھدائی کے اوزار سے سپرڈ منی متاثر تھی۔ یہ سکے پیتل، کانسی یا تانبا جیسی دھاتوں سے بنائے جاتے تھے۔ ان کی مختلف اقسام تھیں: سیدھا نیچے والا حصہ فلیٹ فٹ سپیڈ، نکیلا نیچے والا حصہ پوائنٹڈ فٹ سپیڈ، چوکور کندھے پیور شولڈر سپیڈ، خمدار پہندہ آرچڈ فٹ سپیڈ۔ اکثر ان سکوں پر شہر یا حکمران کے نام کندہ ہوتے تھے جو ان کی پہچان اور اختیار کی علامت تھا۔ اس کرنسی کے بہت سے فوائد تھے۔ بیلچہ ایک زرعی اوزار تھا۔ اس کی شکل والی کرنسی زراعت کے معیشت سے جڑی قوم کی پہچان بن گئی۔ نمبر 2، ہر ریاست نے اپنی مخصوص سپرڈ کرنسی بنائی جو سیاسی اور اقتصادی خود مختاری کی علامت تھی۔ نمبر 3، زیادہ تر سپرڈ سکے مخصوص وزن اور شکل میں ڈھائے جاتے جو وقت کے ساتھ معیاری کرنسی کا تصور تھا۔ نمبر 4، یہ سکے مضبوط دھاتوں سے بنتے تھے، اس لیے لمبے عرصے تک محفوظ رہتے اور جعلی سکوں کا خطرہ کم ہوتا تھا۔ جہاں یہ فوائد تھے وہاں نقصانات بھی تھے۔ نمبر 1، بیلچہ نما شکل کی وجہ سے یہ سکے جیب یا تھیلی میں رکھنے کے لیے موزوں نہ تھے۔ نمبر 2، کیونکہ ہر ریاست کا اپنا سکہ تھا اس لیے ان کا وزن، شکل اور قیمت مختلف تھی جس سے تجارت میں الجھن پیدا ہوتی تھی۔ نمبر 3، کچھ علاقوں میں غیر سرکاری لوگوں نے بھی سپرڈ سکے بنائے جس سے اعتماد متاثر ہوا۔ نمبر 4، اس وقت چین میں کوئی واحد حکومت نہ تھی اس لیے کرنسی پر ریاستی کنٹرول کمزور تھا۔ تقریباً 200 سال تک مختلف ریاستوں میں سپرڈ منی 220 قبل مسیح سے لے کر 700 قبل مسیح تک استعمال ہوتی رہی۔ یعنی پھر آیا کنگ شاہی ہنگ، چین کا پہلا بادشاہ جس نے پورے چین کو ایک سلطنت میں متحد کیا۔ انہوں نے 221 قبل مسیح میں تمام پرانی کرنسیوں کو ختم کیا اور بن لاہنگ نامی گول شکل کا سکہ رائج کیا جس میں درمیان میں ایک سوراخ ہوتا تھا جو بعد میں صدیوں تک چین کا معیار رہا۔ یوں سپرڈ منی کا عہد ختم ہوا، یعنی اس کا دور ختم ہوا اور چین کی معیاری کرنسی کا آغاز ہوا۔ تو یہ تھی بیلچہ نما سکوں کی تاریخ یا کہانی جو صرف کرنسی نہیں بلکہ چین کی زرعی، سیاسی اور ثقافتی نظام کی جھلک تھی۔ ایسی مزید تاریخی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ کے بعد کیا ہوا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔